بہت گہرے اعضاء پر اثر نہیں کر سکتی، مگر جلدی اثرات اس کے نمایاں ہیں، اور مسکولر خاص طور پر جو بیرونی مسلز ہیں ان کی بیماریوں میں نقص کا اچھی دوا ہے۔ اس کا اپنا ایک مزاج پیدا ہو جاتا ہے جو اعصابی مریضوں کا جو تیزابی مریضوں کا ہونا چاہیے۔ جس شخص کا معدہ کھٹاس بنانا شروع کر دے یا خوراک گل کر آہستہ آہستہ کھٹاس میں تبدیل ہو جائے، وہ شخص عموماً چڑچڑا ہوتا ہے، اور زیادہ کھٹے معدوں والے مریض بالعموم پتلے دبلے نسبتاً پتلے دبلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نظام ہضم ان کا پوری طرح غذا کو اندر جذب نہیں کرتا۔ بعض صورتوں میں اس کے برعکس ہیں، یہ بالکل موٹے اور پھیلے ہوئے۔ ایسے مریضوں کے تیزاب کے لیے اور دوا ہے، اور جو پتلے دبلے نسبتاً اینگولر جن کو کہتے ہیں نوکدار مریض، ان کی اور دوا ہے۔ نقص کا اینگولر مریضوں کی یعنی نسبتاً پتلے دبلے لیکن بہت تیزابی اور غصے والے اور چڑچڑے، ایسے مریضوں کی بعض خاص عادات ہیں جو ان کی بیماریوں کو بڑھانے والی ہیں۔ راتوں کو لمبا جاگنے والے، مغربی تہذیب میں شراب زیادہ پینے والے جس کی وجہ سے معدہ اڑ جاتا ہے، اور ہماری تہذیب میں کھٹی چیزیں کھا کھا کے زیادہ چٹخورے پن کی وجہ سے معدہ جواب دے جائے اور بے حد تیزاب پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور بیٹھنے کا کام زیادہ ہو۔ مثلا کلیریکل جابز ہیں آج کل کے زمانے میں، ویسے ہی یہ زیادہ ہے۔ ایکسرسائز مناسب ساتھ نہ ہو اور بیٹھا رہے تو کمر جواب دے جاتی ہے۔ بس جو مریض زیادہ بیٹھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ کچھ ایکسرسائز ضرور کریں، مگر اس زمانے میں جن کو زیادہ کھانے پینے عیش کی عادت ہو، راتیں جاگ کے کاٹیں اور صبح دیر تک سوئیں اور پھر جا کے دفتروں میں بیٹھ جائیں، ان کے لیے چوٹی کی دوا ہے نقص کا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا بہت گہرے اندرونی مرکزی اعضاء سے اس کا اتنا تعلق نہیں، مگر میوکس میمبرین سے ہے اور جلد کے ساتھ ہے، اور جلد کے ساتھ سرفس کے مسلز کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کمر درد اگر بیٹھ کر مسلز کے جواب دینے سے ہو تو مستقل ایک کمر درد لگ جاتی ہے ایسے مریضوں کو، اس کا علاج نقص کا ہے۔